السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب الاصول الثلاثہ امام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا درس 5واں درس، جسے امام صاحب نے تیسرا اصل الاصل الثالث کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تیسرا اصل کیا ہے؟ جس کی معرفت، جس کا جاننا انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصل الثالث، تیسرا اصل، معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اور معرفت ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہی چند ایک باتیں ہوگی۔ نمبر 1، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ہم جب نبی بولتے ہیں اور رسول بولتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ انبیاء کی بنیادی طور پر کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ انبیاء کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر تعارف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک خصوصیات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے کی شرائط، یہ 2-3 بار ہم ذکر کر چکے ہیں۔ چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے۔ 7ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک معجزات کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آخری بات، ختم النبوت کے دلائل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بنیادی طور پر انشاءاللہ ان 8 نکات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے الاصل الثالث، تیسرا اصل، الاصل الثالث، تیسرا اصل، معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہوا، اور وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ وہ ہاشم من قریش، اور ہاشم جو ہے قریش سے ہے۔ وہ قریش من العرب، اور قریش عرب سے ہے، قریش عرب کا ایک شاخ ہے۔ والعرب، اور جو عرب ہیں، من ذریت اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، اور جو عرب ہیں سب کو معروف ہے یہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر تھی 63 سنہ، 63 سال، آپ نے 63 سال زندگی پائی۔ منہا، ان 63 سال میں سے 40 قبل النبوہ، 40 نبوت سے پہلے،
و23 نبیا و رسولا، اور 23 سال نبی اور رسول کی حیثیت سے آپ نے گزارے۔ نبیہ بھی اقرا، آپ کو نبوت دی گئی، آپ نبی بن گئے بھی اقرا، اس آیت کے ساتھ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وارسلا، اور آپ کو رسول بنایا گیا بھی المدثر، یا ایھا المدثر، اس آیت کے ساتھ آپ کو رسالت عطا کی گئی۔ وبلدہ مکہ، اور آپ کا آبائی شہر مکہ ہے۔ وہاجر الی المدینہ، مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک، اللہ رب العزت نے آپ کو شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ ویدعو الی التوحید، اور توحید کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ والدلیل، اور اس کی دلیل قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے، یا ایھا المدثر، اے کپڑے لپٹے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، جی کپڑے لیے ہوئے، قم، کھڑے ہو جا، اٹھو، فانذر، پس لوگوں کو ڈرائیں، قم، اٹھیں، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیں، وربک، اور اپنے رب کی، فکبر، پس تکبیر بیان کر، بڑائی بیان کر، وثیابک، اور اپنے کپڑوں کو، فطہر، پاک رکھ، والرجز، اور گندگی سے، فہجر، دور رہ، ولا تمنن، اور احسان نہ کر، تستکثر، زیادہ حاصل کرنے کے لیے، وَلِرَبِّكَ، اور اپنے رب کے لیے، فَاصْبِرْ، تو صبر کر۔ ومعنی قم فانذر، قم فانذر کا معنی ہے ينذر عن الشرک، شرک سے ڈرانا ہے۔ قم فانذر کا معنی کیا ہے؟ شرک سے ڈرانا ہے۔ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، اور توحید کی طرف بلانا ہے، یدعو، دعوت دینا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی، تکبیر بیان کر، اس کا معنی ہے عظمہ بالتوحید، اس کی توحید بیان کرتے ہوئے اس کی عظمت اور بڑائی بیان کر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو، کپڑوں کو صاف کر، اس کا معنی کیا ہے؟ ای طہر اعمالک عن الشرک، اپنے اعمال کو، افعال کو شرک سے پاک رکھ۔ والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہ۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں رجز اصنام کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ بتوں کو، اصنام بتوں کو کہتے ہیں۔ وحجرها، اور اس سے دور رہنے کا معنی کیا ہے؟ ترکها، ان بتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ والبراءۃ منها، اور ان بتوں سے براءت کا اظہار کرنا ہے۔ وأہلها، اور ان بتوں کو پوجنے والوں سے براءت کا اظہار کرنا ہے۔ اخذ علی ھذا، اس بات پر آپ سے لیا، آپ نے صرف کیا، 10 سنین، 10 سال، یدعو الی التوحید، توحید کی طرف آپ پکارتے رہے، بلاتے رہے۔ وبعد العشر، اور 10 سال کے بعد، عرج بہ الی السماء، آپ کو معراج کرایا گیا، آسمان کے معراج، آسمان کی طرف آپ کو اب سیر کرایا گیا، جسے ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ فرضت علیہ الصلوات الخمس، آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ وصلی فی مکہ 3 سنین، مکہ مکرمہ میں آپ نے 3 سال نماز پڑھی، ادا کی۔ وبعدها، اور اس کے بعد،
امر بالہجرہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، الی المدینتی، مدینہ کی طرف۔ والہجرت، اور ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام، مشرکین کی جگہ سے، مشرکین کے شہر سے مسلمانوں کے شہر کی طرف منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔ والہجرت، اور یہ جو ہجرت ہے، فریضۃ، فرض ہے، علی ہذہ الامہ، اس امت پر فرض ہے، من بلد الشرک الی بلد الاسلام، شرک کے شہر سے، مشرکین کے شہر سے مسلمانوں کی شہروں کی طرف جانا فرض ہے۔ وہی، اور یہ ہجرت، باقیۃ الی ان تقوم الساعہ، قیامت کے آنے تک، قائم ہونے تک یہ ہجرت باقی رہے گی۔ والدلیل، اور اس کی دلیل، قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، فرشتے انہیں مار دیتے ہیں، انہیں موت دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قالو، ان سے کہا جاتا ہے، فیما کنتم، کہ تم کس حال میں تھے، کس خیال میں تھے۔ قالو، یہ لوگ کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں، ہماری جگہ پر، ہمارے شہروں میں ہم کمزور اور بے بس تھے۔ قالو، وہ فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کریں، فاولئک، پس یہ لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا، سوائے، ایسے لوگوں میں سے سوائے وہ لوگ، المستضعفین، بے بس اور کمزور وہ لوگ ہیں، من الرجال، چاہے وہ مرد ہوں، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، یہ جو لوگ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر کی استطاعت نہیں رہ سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور راستے کی کوئی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ مستثنیٰ ہے، ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ فاولئک، پس یہ لوگ، عسى اللہ ان یعفو عنہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ عفو، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وقولہ، اور اس کی دوسری دلیل، یا عبادی، اے میرے وہ بندے، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، پس میری ہی عبادت کریں۔ امام بغوی، قال الامام بغوی، امام بغوی فرماتے ہیں، سبب نزول هذه الآیہ، اس آیت کا شان نزول، فی المسلمین، ان مسلمانوں کے بارے میں ہے، الذین فی مکہ، جو مکہ میں تھے، لم یہاجروا، اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی، ناداہم اللہ باسم الایمان، اللہ رب العزت نے انہیں ایمان، مومن کے نام سے انہیں پکارا۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باتیں کی، ان میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کسے کہتے ہیں؟ انسان، بشر، جس کی طرح اللہ رب العزت نے وحی کی۔ یہ انسانوں میں سے ایسے برگزیدہ اور مرد حضرات ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ عام طور پر نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ علماء رحمہم اللہ میں سے
کچھ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کچھ علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں جو فرق کرتے ہیں وہ فرق کیا ہے؟ نمبر ایک، کچھ علماء نے کہا نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ جو نبی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرتا ہے اور اس کی اپنی ایک شریعت نہیں ہوتی، وحی اللہ رب العزت نبی اور رسول دونوں کی طرف وحی اللہ تعالیٰ کرتا، لیکن نبی کی اپنی شریعت نہیں ہوتی۔ پچھلے جو نبی ہیں، اس وقت کے نبی یا اس سے پہلے جو نبی ہے رسول ہے، اس کی شریعت کو آگے پہنچانے کا اس کو حکم دیتا ہے، جبکہ رسول اس کی اپنی ایک نئی شریعت ہوتی ہے، رسول کی اپنی نئی شریعت، اور جبکہ نبی کی اپنی نئی شریعت نہیں ہوتی، بلکہ پچھلی جو شریعت ہے اس کو آگے پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ آگے جو فرق ہے، کچھ علماء نے کہا نہیں، نبی اور رسول دونوں کی طرف وحی ہوتی ہے، لیکن نبی کو آگے پہنچانے کا حکم نہیں ہوتا، جبکہ رسول کو اس و تبلیغ وہ جو باتیں آگے پہنچانے کا حکم ہوتا ہے، جبکہ جو پہلی جو بات ہے قول ہے وہ زیادہ ارجح لگتا ہے، اللہ اعلم۔ اس کے بعد امام رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختصر سا تعارف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر سا تعارف کیا۔ نبی اور رسول کے فرق میں دلیل کیا ہے؟ جو کہتے ہیں فرق ہے، اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل کیا کہتے ہیں؟ دلیل میں یہ ہے کہ جن علماء رحمہ اللہ نے کہا انبیاء اور رسل، انبیاء اور رسل کے جو استعمال ہے وہ کم آیا ہے، رسل کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی خاص مواقع پہ آیا ہے، لیکن نبی کا جو استعمال ہے وہ عمومی طور پر آیا ہے، یہی کہتے ہیں عمومی طور پر آیا ہے، جبکہ رسول کا جو استعمال ہے وہ خاص مواقع پر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے اسماعیل کی نسل سے کنانہ کو منتخب کیا، چنا، واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور قریش کو کنانہ قبیلے سے چنا، جی، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، منتخب کیا، اور مجھے واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنو ہاشم سے منتخب کیا، چنا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی جو کیا نام ہے نسب ہے، اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسب مبارک ہے، شجرہ مبارکہ جسے ہم کہتے ہیں نا، نسب ہیں، ان میں دو باتیں ہیں، ایک ہے اتفاقی، ایک ہے اختلافی۔ اتفاقی جو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لے کر عدنان تک، جو آپ کے پردادا ہیں، دادا ہیں آگے جا کر، اس یہاں تک نام میں اتفاق ہے، لیکن عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل جو حضرت ابراہیم کا بیٹا، اس کے جو نام ہیں، اولاد ہیں، ان میں اختلاف ہے، لیکن حضرت عدنان حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اس میں اتفاق ہے۔ حضرت محمد، تو آپ کا شجر مبارک کس طرح ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور عبد المطلب کا نام شیبہ تھا، بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غافر بن فہر ابن مالک ابن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان، یہاں تک نام میں اتفاق ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل تک اختلاف ہے، لیکن اس میں یہ اتفاق ہے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہی یہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ان میں بھی ایک اتفاقی مسئلہ ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے۔
اتفاقی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے. عام الفیل اس کو کہتے ہیں جس سال کیا نام ہے ابرہہ نامی ایک بدبخت نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کو کہتے ہیں عام الفیل. ہاتھی لے کے آئے تھے اور وہ یہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس سال آپ پیدا ہوئے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول اسلامی مہینہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، یہ بھی اتفاقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ بھی اتفاقی ہے. اتفاقی مسئلہ 3. اختلافی مسئلہ کس دن پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے، یعنی تاریخ کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے. 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ اختلافی جو تاریخ ہے نا وہ اختلافی مسئلہ ہے. امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ہے نا، پیدا ہونے کی تاریخ ہے، یہ جو ساری جو روایات ہیں یہ کیا نام ہے، یہ سنداً صحیح نہیں ہے، بغیر سند کے ذکر ہوئے بلکہ جی، سوائے امام مالک کی روایت جس میں امام مالک کہتے ہیں یہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس کی ایک سند ہے، باقیوں کی سند نہیں ہے. لیکن جمہور کے نزدیک آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 1885 میں ایک مصر کے ایک عالم مسلمان، عالم فلک کے بارے میں، یہ ستاروں کے بارے میں علم جاننے والا ایک عالم آیا ہے محمود باشا الفلکی کے نام سے. وہ فلکی جو اندازہ ہے، تاریخ ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر، دن جو فکس ہے پتہ ہے پیر کے دن، یہ ساری چیزیں ملا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تاریخ جو بن رہی ہے نا وہ 9 ربیع الاول بنتی ہے. سائنسی اعتبار سے اس نے علم فلکیات کو جمع کر اس نے کیا کہا، 9 ربیع الاول کو یہ تاریخ پیر کے دن ہے اور یہ آپ کا عام الفیل بھی ہے، وہ سارا یہاں پر بنتا ہے. تو بہرحال اس میں اختلافی مسئلہ ہے. مولد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے اعتبار سے یہ آپ کے چندے کے اقوال ہیں. میلادی جسے ہم عیسوی کہتے ہیں نا، اس حساب سے آپ کب پیدا ہوئے، 20 یا 22 اپریل 571 کو آپ پیدا ہوئے. 571 اپریل 20 یا 22 اپریل کو آپ پیدا ہوئے. لیکن وفات جو ہے نا وہ 12 ربیع الاول، یہ معروف ہے. 12 ربیع الاول یہ معروف ہے کہ آپ کی وفات کی تاریخ جو ہے نا وہ 12 ربیع الاول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابھی ماں کے پیٹ میں تھے 2 مہینہ یا کہا گیا 4 مہینہ آپ کی عمر تھی، اس وقت آپ کے والد صاحب وفات پا گئے. جب پیدا ہوئے تو حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 2 سال اور دوسری روایت میں 4 سال کے دودھ پلائی. آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں 2 سال یا 4 سال آپ رہیں. آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ حضرت آمنہ، والدہ ماجدہ 4 سال کی عمر میں اور دوسری روایت میں 6 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئی اور آپ کی کفالت آپ کے دادا کرنے لگے. اور جو دادا ہیں آپ کے 18 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے. 18 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی اور اسی ایام میں حلف الفضول وہاں پر ایک اتفاق ہوا کہ مظلوموں کی مدد کریں گے، اس میں آپ شریک ہوئے. اور اسی طرح 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ گرنے کے بعد دوبارہ بنایا گیا اور حجر اسود رکھنے کا جو تنازع جھگڑا ہوا اس میں آپ نے کمال حکمت کے ساتھ اس جھگڑے کو ختم کیا.
40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی طرف وحی ہوئی، اور 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت کی، اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ ایک خلاصہ ہے جی۔ انبیاء کرام ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ عمومی طور پر انبیاء کرام کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ نمبر 1، انبیاء سارے بشر ہیں، انبیاء سارے بشر ہوتے ہیں۔ دوسرا، انبیاء سارے مرد ہوتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے کوئی عورت نبی آئے، یہ ثابت نہیں ہے جی۔ تیسرے نمبر پر، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ ہے غلطی سے بھی گناہ نہیں کرتے، اور خاص طور پر کبائر یہ بالکل نہیں کرتے، یہ معصوم عن الخطا ہے جی۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی، ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی لیکن دل جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے کیا نام ہے خصوصیات میں سے ہیں۔ اور ان کی اگلی جو خصوصیت یہ ہے، انبیاء کرام ان کی جو مال ہے جو بچ جاتے ہیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، بیت المال میں جائے گا، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ بیت المال میں جائے گا۔ اور آخری جو بات ہے انبیاء کے خصوصیات میں سے، انبیاء کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ان کے جو جسم ہے نا اس کو نہیں خراب کرے گی، نہیں کھائے گی، زمین ان کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کی سمجھ نہیں آئی، انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے آخری خصوصیت یعنی اہم خصوصیت یہ ہے، زمین ان کے جو لاش ہے نا جسم ہے ان کو نہیں کھائے گی، یعنی ختم نہیں کرے گی، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ باقی آپ معصوم، انبیاء معصوم تو ہوتے ہیں لیکن نسیان نہیں، میں نے کہا معصوم، نسیان الگ چیز ہے، معصوم عن الخطا، اور خاص طور پر تبلیغ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ان میں کمی کوتاہی انہوں نے نہیں کی، اور خاص طور پر جو کبائر ہیں، کبائر گناہ ہے نا وہ ان سے کبھی سرزد نہیں ہوئے، لیکن جو بھول چوک ہم جسے کہتے ہیں نا بھول جانا، اس طرح کی چیزیں بشری جو غلطیاں ہیں وہ ان سے، اور خاص طور پر دنیاوی معاملات میں وہ ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے غلطی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر خصوصیات دیکھیں، یہ عمومی انبیاء کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اگر خصوصیات دیکھیں، آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، چند ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام ہے نا جامع الکلم ہے، جوامع الکلم، اوتیت جوامع الکلم، کلام بہت ہی مختصر لیکن معنی بہت ہی زیادہ۔ آپ کی خصوصیات میں سے کہ اس زمین کو مکمل طور پر آپ کے لیے مسجد بنائے گی، زمین کو مسجد، اور پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، آپ کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور آپ کی خصوصیات میں سے آپ کی جو تعلیم ہے نا قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی تعلیم جو ہے شریعت ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ چند ایک خصوصیات ہیں جی۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہجرت کا کہا شیخ رحمہ اللہ، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے، لیکن یہ جو ہجرت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ امام رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا یہ قیامت تک ہجرت جاری رہے گی، معنی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد، کیونکہ یہ اسلامی سلطنت کے اندر آ گیا، فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں ہے، لیکن قیامت تک اگر کوئی شخص کسی جگہ پر اسلامی تعلیمات اپنی مرضی سے اگر ادا نہ کر سکے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جگہ، وہ محلہ، وہ زمین چھوڑ کر دوسری زمین پر جائیں، اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے لیکن استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ معذور ہے جی۔ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کہا، اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کہا، سبب نزول کسے کہتے ہیں؟ سبب نزول عام طور پر کسی واقعے کے بعد
عام طور پر کسی واقعے کے سوال کے بعد کوئی آیت یا سورت نازل ہوں اسے کہتے ہیں سبب نزول۔ عام طور پر کسی آیت، کسی واقعہ یا حادثہ کے بعد، سوال کے بعد کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوں اسے سبب نزول کہتے ہیں۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدلیل علی الہجرہ، ہجرت کی دلیل من السنتی، حدیث میں سے قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا تنقطع الحجرۃ، ہجرت منقطع نہیں ہوگی، حتی تنقطع التوبۃ، یہاں تک کہ توبہ کا سلسلہ ختم ہو جائے، ولا تنقطع التوبہ، اور توبہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی سورج مغرب سے طلوع یعنی قیامت برپا ہو۔ فلما استقر فی المدینہ، آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب استقر فی المدینہ، آپ مدینہ منورہ میں مستقر ہو گئے، وہاں پر آپ نے یعنی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، امر ببقیت شرائع الاسلام، شریعہ اسلامیہ کے باقی جو احکامات کا آپ کو حکم دیا گیا، مثل الزکاة، الصوم زکوٰۃ، صوم روزہ، الحج حج، والاذان اور اذان، الجہاد، والامر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر برائی سے روکنا، وغیر ذالک من شرائع الاسلام، اس کے علاوہ باقی اسلامی جو شریعتیں ہیں مدینہ میں آپ کو اس کا حکم دیا گیا۔ اخذ علی ھذا، ان شریعت کو حکم دینے میں اور ان کو بجا لانے تطبیق کرنے میں اخذ علی ھذا 10 سنین، 10 سال لگے، باقی شریعت کو تطبیق کرنے میں، پریکٹیکل کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے میں 10 سال لگے۔ وبعدها، پھر اس 10 سال کے بعد توفی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ودینہ، جبکہ آپ کا دین باقی ہے، وہذا دینہ، جی وہذا دینہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، لا خیر الا دل الامت علیہ، کوئی اچھائی نیکی نہیں مگر آپ نے اپنی امت کی اس کی طرف رہنمائی کی، ولا شر، اور نہ ہی کوئی برائی ہے مگر الا حذرها منہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے روکا ڈرایا، والخیر الذی دلها علیہ، اور وہ خیر و بلائی جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، التوحید، وہ توحید ہیں، وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضا، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، والشر، اور وہ برائی الذی حذرها منہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ڈرایا، الشرک، وہ شرک ہے، وجمیع ما یکرہ اللہ ویأبی، اور ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے اور اس کو نہیں چاہتا، انکار کرتا ہے۔ بعثہ اللہ الی الناس کافہ، آپ کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا، وافترض طاعتہ علی جمیع الثقلین الجن والانس، اور آپ کی اطاعت دونوں ثقلین یعنی جن اور انس دونوں پر آپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دیا۔ والدلیل قولہ، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے، قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول ہوں۔ وکمل اللہ بہ الدین، اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل فرمایا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہیں دین کو بحیثیت اسلام کو بحیثیت دین میں راضی ہو گیا۔
والدلیل علی موتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موت ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ انک میت، بے شک آپ وفات پانے والے ہیں، وانہم میتون، اور وہ بھی سب کے سب وفات مرنے والے ہیں۔ ثم پھر انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر کل قیامت کے دن تم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ رب العزت تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ والناس، اور جو لوگ ہیں، اذا ماتوا، جب مر جائیں، یبعثون، اٹھائے جائیں گے۔ والدلیل، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی منہا خلقناکم، اس سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم دوبارہ اس میں تمہیں ڈالیں گے، ومنہا نخرجکم، اور ہم دوبارہ آپ اس کو یہاں سے تارۃ اخری، دوبارہ آپ کو یہاں سے اٹھائیں گے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ رب العزت نے تمہیں زمین سے اگایا یعنی نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں دوبارہ اس میں ڈالیں گے، ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں دوبارہ وہاں سے اس زمین سے نکالیں گے۔ وبعد البعث، اور اٹھائے جانے کے بعد، محاسبون، حساب و کتاب ہوگا، مجزیون باعمالہم، اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا، جزا دیا جائے گا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ جزا دیں، بدلہ دیں ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برائی کی، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بدلہ دے، احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی، بالحسنى، اچھائی کے ساتھ۔ ومن كذب بالبعث كفر، اور جو شخص اٹھائے جانے پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کو جھٹلائے وہ کافر ہیں۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے، زعم الذین کفروا، پس جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کر بیٹھا ہے، ان لن یبعثوا، کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قل کہہ دیجئے، بلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں دوبارہ البتہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا، بما عملتم، جو کچھ تم نے کیا، وذلک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وارسل اللہ جمیع الرسل، اور اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کو بھیجا، مبشرین، بشارت دینے والا بنا کر، ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کر۔ والدلیل، اور اس کی دلیل قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ انہی باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سنی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو غلطی کوتاہی سنانے میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔